خطروں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا، یہاں تک یہ کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ مثلا صحیح بخاری کی یہ حدیث کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے حوالے ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار ہے۔ بخاری شریف میں ہی مالک ابی عامر اور ابی مالک اشعری سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، بہنوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، رشوت تحائف کی شکل اختیار کر لے گی، لوگ معمولی قیمت پر اپنا ایمان فروخت کریں گے، طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی، جنسی بے راہ روی عام ہوگی، جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگا، مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گے، لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر برس 333 ملین مزید افراد جنسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور ان امراض میں ایڈز سر فہرست ہے۔ اپنی پہلی تشخیص کے بعد سے 1,88,00,000 افراد اس مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اخلاقی پستی کی کھائیوں میں فنا ہوتے معاشرے آج ہم جنس پرستوں کو قانونی شادیوں کی اجازت دے رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ہم جنس پرستوں اور طوائفوں کے مظاہرے جو اب سے پہلے تاریخ نے کبھی نہیں دیکھے ہمیں ان معاشرتی تباہ کاریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں 1400 برس پہلے کر دی تھی۔ انہی گناہوں میں مبتلا قوم لوط اللہ کے قہر کا نشانہ بن کر فنا ہو گئی تھی، اور آج بھی بحر مردار کے پانیوں کے نیچے ان کے نشانات دنیا کے لیے باعث عبرت ہیں۔ پھر وہ صحیح حدیث جسے طبرانی نے ابو امیہ حجمی سے روایت کیا ہے اور ابن مبارک بھی جس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے یہاں علم کی تلاش ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان افراد سے دینی مسائل دریافت کیے جائیں گے جن کو علم پر قدرت نہیں ہوگی اور جن کا علم پختہ نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ارد گرد نظر ڈالیں، اس حدیث کی صداقت بھی آپ کو خوب نظر آئے گی۔ یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ احمد سینہ تان کر مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ صحیح حدیث جسے احمد اور طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب امین لوگوں پر تہمت لگائی جائے گی اور تہمت زدہ لوگ امین سمجھے جائیں گے، اور تب روبیزہ گفتگو کیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ روبیزہ کیا ہے؟ جواب ملا وہ احمق لوگ جو عام لوگوں کے معاملات پر گفتگو کیا کریں۔ قیامت کی ایک اور نشانی بازاروں کا قریب قریب ہونا، یعنی تجارت کی کثرت اور اس کی وسعت کے بارے میں۔ صحیح حدیث جسے ابن حبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، وقت تیزی سے گزرے گا اور بازار ساتھ ساتھ ہوں گے۔ بخاری شریف اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی مال حلال کما رہا ہے یا حرام۔ ایک اور صحیح حدیث جو ابو داؤد اور نسائی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ
کبوتر کے پھوٹے کی طرح سیاہ تیزاب لگائے گئے اور جنت کی خوشبو ناسوم پانی۔ ایک انتہائی عام پیش گوئی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ موٹر گاڑی کی طرف تھا اور جسے ابن حبان اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ پالانوں سے ملتی جلتی زینوں پر سوار ہو کر مساجد کے دروازوں سے اترا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک برپا نہ ہوگی جب تک زلزلے بکثرت نہ ہونے لگے۔ قدرتی آفات نے جس شکل میں سب سے زیادہ تباہ کن انداز میں انسان کو متاثر کیا ہے وہ زلزلے کی صورت ہے۔ یہ قہر الہی کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی کے بھی سر پر نازل ہو سکتا ہے، اور عصر حاضر کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی انسان کو اس آفت سے بچانے میں ناکام رہی ہے۔ 1995 میں جاپان کے سب سے بڑے صنعتی اور تجارتی شہر کوبے میں آنے والا زلزلہ قدرت کے سامنے انسانی ترقی کی شکست کی واضح مثال ہے، جہاں صرف 20 سیکنڈز کے جھٹکوں سے 100 ارب ڈالرز کا نقصان ہو گیا۔ پچھلی صدی میں زلزلوں کی تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی شدت اور واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سن 2002 میں دنیا بھر میں زلزلوں کے نتیجے میں 1711 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ پچھلے سال یعنی سن 2003 میں یہ تعداد 43,819 تک پہنچ گئی، جو کہ اس سے پچھلے برس سے 25 زیادہ تھی۔ پچھلے برس آنے والے زلزلوں کی تعداد پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ تھی۔ قرآن شریف کی 99ویں سورت ہی سورہ زلزلہ کے نام سے اور 8 آیات پر مشتمل اس سورت میں روز قیامت سے پہلے آنے والے زلزلوں کا قصہ ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے وقت کے تیزی سے گزر جانے کے بارے میں ایک حدیث بیان کی تھی، ایک اور پیش گوئی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، چنانچہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتا۔ یہاں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب سال میں اتنے ہی دن ہیں جتنے پہلے زمانوں میں تھے، مثلا عیسوی سال میں 365.25 دن ہوتے ہیں، جبکہ ایک اسلامی سال میں 354.36 دن ہوتے ہیں، پہلے بھی یہ تعداد اتنی تھی، اسی طرح مہینوں، ہفتوں، گھنٹوں کا بھی یہی حال ہے، تو پھر ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جانے کا کیا مفہوم ہوا؟ اس سوال کا غیر فلسفیانہ اور حقیقت پر مبنی مختصر سا جواب شاید صرف اتنا ہے کہ وقت میں سے بھی برکت اٹھ جائے گی، اور برکت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جس چیز میں ڈالی جائے اس کے فوائد کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اگر یہ برکت وقت میں آ جائے تو تھوڑے سے وقت میں صدیوں کے کام ہو جاتے ہیں، اگر برکت مال میں آ جائے تو ہزاروں کے کام چند 100 روپوں میں ہو جاتے ہیں، اور اگر جان اور عمر میں برکت ہو تو انسان مختصر سی زندگی میں اتنے کام کر جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ادارے نہیں کر پاتے۔ مثلا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 55 سال کی عمر میں سینکڑوں موضوعات میں اتنی تصانیف چھوڑی ہیں کہ آج 60 سال کی عمر پانے والا ایک شخص ان کو صرف پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ان کی صرف یاقوت التناویر